السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، میرے اور آپ کے پیر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ و سلف صالحین کے لیے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ پچھلی گفتگو کے اندر ہم نے آل رسول اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے اندر چند ایک گزارشات پیش کی تھی کہ اللہ الجلال نے ان کی فضیلت کے اندر کون کون سی آیت نازل کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی کے اندر ان کا شان اور مرتبہ بیان کیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی آل تھی، جتنے خانوادے اس کے اندر آتے ہیں، ان سب کا مقام و مرتبہ بھی اپنی جگہ، ان سب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو بات ہم تک پہنچی ہے، آپ کے نواسوں کا، آپ کے بیٹوں کا شان اور مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا حضرت کو ان سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اور ایک بات ادھر یہ بھی آپ ذہن نشین کیجئے، مد نظر رکھیں کہ اگر کسی وقت کسی صحابی کا، حسن و حسین کا، یا ان کے علاوہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان کا تذکرہ ہوتا ہو یا ہو رہا ہو، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان کی شان کی وجہ سے، ان کے مرتبے اور فضیلت کی وجہ سے دوسرے صحابہ کا مرتبہ کم ہو گیا۔ اللہ الجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث، جو ارشادات آپ کے ملتے ہیں، ہر صحابی کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی فضیلت، اپنی اپنی قربانی ہے، جو سب کے سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اہل بیت نے اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابوبکر صدیق کا مرتبہ دیکھیے، جناب عمر بن خطاب کا دیکھیے، علی و عثمان کا دیکھیے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہر بندہ اپنی اپنی قربانیوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے تھے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، حضرت یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے محبوب تھے کہ جب یہ پیدا ہوئے، ان کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا، ان کے کان میں خود اذان کہی، ان کا عقیقہ کیا، اپنے بیٹوں جیسے، ایون کے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ان سے ساتھ محبت اور پیار والا رشتہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیا کرتے تھے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد، اس کے اندر ہم دو ٹاپک کور کریں گے۔ ایک تو ہے کہ شان حسنین کریمین، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ دوسرا، ہم میں سے جو بندہ ان کے متعلق اپنے دل کے اندر محبت رکھتے ہیں، اس کا دل سیدنا حسن اور حسین کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے، بڑا پڑے، اللہ ذو الجلال اس بندے کو فوائد کے عطا کریں گے۔ یہ فوائد ہم ذکر کریں گے، ان کے ضمن کے اندر، ان کے اندر ان کی فضیلت خود بخود ایڈ ہو جائے گی۔ اللہ ذو الجلال ہمیں اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آپ آیت لیجئے، اللہ ذو الجلال کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ میں نے چن لی ہے، کسے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، نوح کو، اور آل ابراہیم، آل عمران کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں، اور ویسے ہی بنو ہاشم کے اندر حضرت جتنے خانوادے ہیں،
جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے چکے، وہ سب کے سب آل ابراہیم کے اندر شامل ہیں۔ اس حساب سے آپ دیکھیے حسن و حسین تو وہ ہیں جن کو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ، یہ میرے برگزیدہ بندے، میں نے ان کو چن لیے۔ یہ سب سے بڑی شان اہل بیت کے حسن و حسین کی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اس کے بعد آج ہم اگر اپنی دنیاوی زندگی دیکھیں نا، لوگ اللہ ذوالجلال کی محبت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں۔ کوئی اللہ ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر وسیلہ کسی کا پیش کرتے، کوئی اللہ ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر کسی کے ذریعے سے وہ مانگتے، طرح طرح کے لوگ ذرائع اپناتے ہیں، جبکہ ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اعمال کا تذکرہ بتایا جو اللہ جلال کو بہت زیادہ پسند ہے، محب ہے۔ اس کے بعد ایک طریقہ آج آپ کے سامنے ایک عمل میں بھی بیان کرتا ہوں کہ جو بندہ اس پر عمل کرے گا وہ اللہ جلال کا محبوب ترین بندہ بن جائے گا۔ اور وہ طریقہ کون سا ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ آئیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے، مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ نے اپنے اوپر جو کالی چادر لے رکھی ہے اس کے نیچے کچھ ہے۔ کہتے ہیں کہ خیر میرا جو معاملہ تھا میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ڈسکس کیا، وہ کام ختم کیا۔ جب میں جانے لگا نا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس چادر کے نیچے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتلایا نہیں بلکہ وہ چادر ہی ہٹا دی، اور میں کیا دیکھتا ہوں، ایک طرف سیدنا حسن اور دوسری طرف سیدنا حسین تھے رضی اللہ عنہما۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ لانی ابنا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ابنا وابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کیا کہ حضرت جو بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مستحق بننا چاہتے ہیں وہ یہ الفاظ سنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم، اے اللہ، احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین سے، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا الفاظ تھے؟ اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر، من یحب ویحبہما، جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے، ان دونوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تو اس شخص سے بھی محبت کر۔ یہ حسن حسین کا مرتبہ ہے، یہ شان ہے ان کی رضی اللہ عنہما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے۔ آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سب سے جو دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی نسبت بڑا تھوڑا عرصہ، صرف 3 سال کا عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، لیکن احادیث سب سے زیادہ جو راوی روایت کی جاتی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب میں سیدنا حسن کو دیکھتا تو میری آنکھیں آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادائیں یاد آتی تھی جو آپ اپنے ان ننھے پھولوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور فرماتے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے لیا اور مجھے لے کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر کے خاموشی کے ساتھ مجھے بازار لے گئے۔ جب ہم بازار سے واپس آئے، مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ ننھا کدھر ہے؟ پوچھ رہے ہیں اپنے نواسوں کے متعلق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باگے باگے آئے ہیں اور آ کر کے الم نشرح لک صدرک والے سینے کو چمٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ وہ جسد تھا، یہ وہ جسم تھا، یہ وہ سینہ تھا، خدا کی قسم صحابہ خواہش کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ملنے کی۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا نا کہ جس نے مجھ سے جو کچھ لینا، کسی نے بدلہ لینا، قرض لینا، میں حاضر ہوں، لے لے۔ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول ایک دفعہ ایسے سے آپ صفے سیدھی کروا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ لاٹھی مجھے لگی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمر مبارک اس کے پیچھے آگے کر لی، فرمایا لے، مانگ لے، بدلہ لے لے۔
اور وہ صحابی آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے چمٹ گیا، اپنا جسم بننے لگا۔ خواہش کیا تھی کہ اگر آج یہ جسم نبی کے مبارک سینے کے ساتھ، اس کی پشت کے ساتھ لگ جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ مجھے جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں، جب انہوں نے دیکھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں کہ نہیں، 3 علامات ایک عیسائی نے ان کو بتلائی تھی۔ تیسری علامت جب دیکھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر ہٹائی، مہر نبوت کو دیکھا، تو روتے روتے پیچھے سے جا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگ گئے۔ صحابہ تو مواقع تلاش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں کے اوپر یمنی چادر تھی، بڑی خوبصورت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول آپ یہ اپنی چادر مجھے دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکار تو ایسے کرتے، چادر ادا کر دی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، صحابہ نے اس کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت بھی تھی، تم نے چادر بھی لے لی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ استعمال کرنے کے لیے نہیں لی، یہ میں نے لی ہے اپنا کفن بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر! صحابہ تو اس طرح کے مواقع تلاش کیا کرتے تھے۔ اور قربان جائیے آپ حسن و حسین کی شان کے اوپر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ لا کے چمٹ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تب بھی یہی دعا کی، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحببہ، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے پیار کرے، جو ان سے محبت کرے، اللہ تو اس شخص کو بھی اپنا محبوب بنا۔ اتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بنے، تو حضرت جس طرح ہم دوسرے دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارا دل حسن و حسین کی محبت کے اندر لبریز ہونا چاہیے۔ آپ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ اکبر! وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم ایک کھانے کی دعوت کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، فرمایا فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے آگے بڑھے، وبسط یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، جس طرح بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہم بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو بچہ تھا حسین علیہ السلام، ہاں ہونا، وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، بچے کرتے نا اس طرح۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑا، نبی علیہ السلام خود بھی ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور ان کو بھی ہنسا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، براوی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ سیدنا حسین کی تھوڑی کے نیچے، دوسرا سر کے درمیان میں رکھا، اور ارشاد کیا فرمایا، اللہ اکبر، حسین منی وانا حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اور ساتھ کیا فرمایا، اللہ ذو جلال سے وہی دعا، اے اللہ تو اس شخص سے محبت کر کے حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ان کا تو اتنا مقام و مرتبہ ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم جس ایمان کا، جس اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے اہل بیت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، حسن و حسین کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ذو جلال ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اور ان کی سچی محبت کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جیسا آج کل لوگ پرچار کرتے ہیں، جیسا آج کل لوگ دعوے کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات یقین جانیے، مقصد بات کرنے کا صرف اصلاح ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بھائی، کبھی کوئی میرا ساتھی یہ گمان نہ کرے کہ قاری صاحب کسی کے اوپر ٹونٹ کر رہے ہیں، کسی کو ٹرول کر رہے ہیں۔ اتنی دور سے میں جو آتا ہوں، کسی کے اوپر اللہ معاف فرمائے طنز کرنے کے لیے نہیں، صرف اصلاح مقصد ہے کہ اصلاح ہو جائے میری بھی اور آپ کی۔ ہم نے محبت صرف زبانی دعووں سے نہیں کرنی حسن و حسین سے، ہم نے محبت ویسے نہیں کرنی جیسے آج لوگ کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے زندگیاں کیسے بسر کی، انہوں نے اسلام کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا۔ بندے کو سب سے زیادہ جو عزیز اپنی جان ہوتی ہے، اپنی جان تک قربان کرتی۔ اور ہم محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، کیا ہماری زندگیاں ان کے نقش قدم کے اوپر چل رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ حضرت اصل محبت ہوتی ہے۔ زبان سے محبت، دل میں محبت، اس کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب بندے کے کریکٹر سے پریکٹیکلی بندہ عملی میدان کے اندر محبت کا ثبوت پیدا کرے۔
ویسے بندہ جتنے مرضی دعوے کیے گا. تو حضرت حسن و حسین کی محبت وہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے زندگیوں کے اندر ہونا حضرت بے حد ضروری ہے. اس کے بعد جو کوئی شخص سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بیسیکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر موجود تھے. حضرت حسن اور حسین جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے ان کی پشت کے اوپر چڑھ جاتے، کھیلتے کودتے. یہ سارا معاملہ میں نے دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو پیار کرنے لگے اور آپ کی زبان کے اوپر الفاظ کیا آتے؟ ہاذان ریحانتا، یا یہ دو جو میرے بچے ہیں، یہ جو دو بندے ہیں، یہ جو دو بشر ہے، یہ اس دنیا کے اندر میرے پھول ہیں. پھول سے مراد جس طرح بندہ پھول کی خوشبو کو سونگھ دے ایک تسکین ملتی ہے، ایسے ہی ایک تسکین ملتی ہے. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راحت محسوس کیا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں. اور ایک دوسری روایت کے اندر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا نا کہ نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسن و حسین کھیل رہے ہیں، ایک صحابی نے پیچھے کرنا چاہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے منع کر دیا اور نماز سے فارغ ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے. حضرت ایک تو ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، دوسری بات اس کے ضمن میں عرض کرتا چلوں، آج کے ہمارے اس دور کے اندر ہمارے کچھ بھائی کچھ ساتھی ہیں جو اس بات کے بالکل خلاف ہیں. کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں قاری صاحب بندیاں نوں منع کرو بچیاں نوں مسجد نہ لے کے آیا کریں. فرسٹ آف آل سب سے پہلے میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ بچے مسجد میں آ کے شور کریں کھیلے کودیں. ان کو سمجھانا چاہیے، ان کی تربیت کرنا چاہیے، یہ میرا اور آپ کا حق ہے. لیکن حضرت بچوں کا کام کیا؟ آپ کیا گمان کرتے ہیں حسن و حسین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر تھے وہ خاموشی سے اوپر نیچے ہو رہے تھے؟ بچے تو چپ رہتے نہیں ہیں. بچوں کو مسجد میں لے کے آیا جائے، ان کی تربیت کی جائے. آج اگر وہ کھیلنے کودنے کی وجہ سے مسجد میں آتے ہیں نا، کل اللہ ان کو شعور دے گا مسجد سے محبت کی وجہ صرف اللہ ذو الجلال کی عبادت ہوگی. ان کی تربیت کرنی چاہیے. میں پھر یہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ کھیلنے کودنے سے شور شرابہ کرنے سے روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے. ان کیس اگر نہیں وہ باز آتے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ جو بچہ مسجد میں بچے کو لے کے آتا ہے کوئی مسجد میں ہوتا ہے نا، مساجد میں ہم نے دیکھو 4 بندے راجے ہوتے چڑھ جاتے ہیں اور تو لے کے کیوں آئے مسجد کے اندر ساری نماز خراب کی تھی. حضرت یہ ہمارے آنے والی نسل ہے. اگر آج ہم ان کو یہ ماحول نہیں دیں گے، وہ اگرچہ شرارتیں کرتے ہیں لیکن ان کو ماحول مل رہا ہے. یہ جو رکوع سجود ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کے اندر ان کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ رہی ہے. اگر آج ہم شرارتوں کی وجہ سے، صرف شور شرابے کی وجہ سے ان کو مسجد کے اندر نہیں لے کے آئیں گے تو ہم اب اپنی آنے والی نسل سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑے کوئی دیندار ہوں گے؟ ہم نے تو شروع سے ان کو ماحول نہیں دیا. آپ ایک بھائی بتا رہے تھے غالباً ٹرکی کی بات ہے کہ وہ مساجد کے اندر ائمہ نے پلے گراؤنڈ بنائے ہوئے ایک سیپریٹ حصے کے اندر، بچے آتے ہیں ادھر کھیلتے ہیں. جو بچے سپارہ پڑھنے آتے ہیں ان کے بعد بھی طرح طرح کی ان کے لیے تفریحات ہوتی ہیں. سارا کچھ مسجد میں ہو رہا ہے. اور آپ بھی دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر موجود خطبہ دے رہے تھے، ممبر کے اوپر موجود خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. سب نے سارے صحابہ ابو بکر صدیق، عثمان و علی، عمر بن خطاب، طلحہ و زبیر، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے موجود ہیں. اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما وہ گرتے پڑتے، کبھی گرتے ہیں اٹھتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے اور ان کو اٹھا کر کے لے کر کے آئے. اور اس کے بعد کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا ہو، آپ نے سیدہ فاطمہ کو کہا اور بچے نے سیدھے کیوں بھیجے ہیں. حضرت کسی حدیث میں نہیں ملتا. آج اس چیز کو اگنور نہ کیجیے، بچوں کی تربیت اس طرح کریں، اپنے ساتھ مسجد میں لازمی لایا کریں. اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو یہ بیسیکلی جو بندہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرنے والا ہے.
اور یہ ان سے محبت کرنا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں تھا، آپ خلفائے راشدین کی، دوسرے صحابہ کی رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھی ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ ایک دفعہ نماز عصر پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے، وہیں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب صحابہ کا پیار دیکھیے، محبت دیکھیے، یہ وہی ابوبکر صدیق ہے جو صحیح البخاری کے اندر لکھا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرنا مجھے اپنے گھر والوں سے کے ساتھ محبت کرنے سے زیادہ محبوب اور افضل لگتا ہے۔ یہ وہی ابوبکر صدیق ہے۔ انہوں نے جب حضرت حسن کو دیکھا نا تو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا لیا، اللہ اکبر، کندھوں کے اوپر اٹھایا اور ان کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ابھی ابھی میرے باپ آپ پر قربان جائیں، اللہ اکبر۔ یہ جو حسن ہے نا، یہ شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہے۔ جناب علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنی تو وہ مسکرا پڑے۔ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ ان دونوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا دور خلافت آیا نا تو ایک ایسا موقع آیا کہ وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بچوں کو نا کپڑے تقسیم کر رہے تھے، پہنا رہے تھے۔ جو باقی ماندہ کپڑے تھے، بچے ہوئے کپڑے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت حسن اور حسین کی شان کے لائق ہو۔ انہوں نے اپنا ایک قاصد یمن بھیجا۔ یہ وہ خلیفہ حضرت جو خود چٹائی پہ سوتا تھا اس کے نشان پڑتے تھے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک قاصد کو یمن بھیجا، وہ یمنی پوشاکیں لے کر کے آیا۔ وہ پوشاکیں حضرت حسن اور حسین کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پہنائی، اور کیا کہتے ہیں، الان طابت نفسی، اب میرے دل کو راحت اور خوشی محسوس ہوئی ہے۔ صحابہ کرام تو اتنی محبت کیا کرتے تھے، آج لوگوں نے گھڑ لیا، بنا لیا، نعوذ باللہ، صحابہ مرتد ہو گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ فلاں ظلم کیا، فلاں ظلم کیا، لیکن یہ محبت دیکھیے آپ کی صحابہ کی، اہل بیت کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نسبت سے ایک حدیث بھی ہے، وہ الگ سے لمبا سلسلہ ہے، وہ حضرت جب حضرت حسن حسین ینگ تھے، جوان ہوئے، وہ ایک بوڑھے صحابی ہو چکے تھے، لیکن جب وہ ممبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے چڑھتے، کتابوں کے اندر لکھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری سیڑھی کے اوپر بٹھاتے اور خود دوسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ محبت کی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ طریقہ اپنانا ہے، مجھے اور آپ کو بھی ایسی محبت کرنی ہے، اور اگر ایسی محبت اہل بیت کے متعلق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق، حسن و حسین کے متعلق ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی نا، پھر اللہ جلال ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ خیر کے اوپر کرے گا۔ وگرنہ آپ دیکھیے تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بغض تھا اہل بیت کا، صحابہ کا، واقعات بڑے بڑے ہیں حضرت کہ اللہ جلال نے کیسی کیسی خطرناک اموات ان کو دی، اس دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل کیا اور آخرت کے اندر ان کے لیے عذاب الگ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہ سفاک عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کے نام سے جو موصوف ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس نے اس کی معاونت کی، جس نے حضرت حسین کو شہید کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر کو چوما کرتے تھے، جس نے حضرت ایسا کام کیا، اللہ جلال اس کے فرشتوں کی، ہم سب کی لعنت اس شخص کے اوپر۔ حضرت اس کا انجام دیکھیے، جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ اکبر، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا سر لایا گیا نا اس کے پاس، تو جملے کہے اس نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشابہ، اور تو اس کے خلاف بکواس کر رہے۔ اللہ اکبر، گورنر تھا وہ، لیکن جب اس کی گردنیں کاٹی گئی، اس کے جو ہمواری تھے، اس کے جو ہواری تھے، سب کی گردنیں رہبہ نمی جگہ کے اوپر رکھی گئی۔ یہ دیکھیے جس کے دل کے اندر اہل بیت کا، صحابہ کا بغض ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ امام ترمذی لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ ایک سانپ آیا، اس ساری گردنوں کو پھلانگتا ہوا ابن زیاد کے نتنوں کے اندر داخل ہو گیا۔
اور وہ کچھ دیر اس کے نتھنوں کے اندر، اس کے سر کے اندر ٹھہرا، پھر باہر نکل آیا۔ امام ترمذی لکھتے ہیں دوبارہ تیسری مرتبہ 3 دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ وہ ساری گردنوں کو پھلانگتا ہوا سانپ آتا اور اس کے نتھنوں کے اندر داخل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ جو بندہ اہل بیت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضرت منافقت رکھتے ہیں، اس کے دل کے اندر، جس کے دل کے اندر بغض ہو، نفرت ہو، اس کے ساتھ اللہ ذو الجلال دنیا میں بھی ایسا سلوک کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن عذاب اس کے لیے الگ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کا ان کے بارے میں، حسن و حسین کے بارے میں، من ابغضہما، جو ان کے متعلق بغض رکھے گا اپنے دل کے اندر، فقط ابغضنی، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ یہ حسن و حسین کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، بے شک ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے پھر بھی، اگر کوئی بندہ بڑی نیکیاں کرنے والا پھر بھی، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اللہ سے ہم اس چیز کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال ہمارا سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے، کیونکہ انسان کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اپنے آخری عمل کی بنا کے اوپر۔ ایک بندہ پوری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور اللہ معاف فرمائے، جب اس کا آخری وقت ہو، قرب مرگ ہو، مرنے کے قریب ہو، اس کی زبان سے کوئی کفر یا جملہ نکل جائے، اس کی زبان سے کوئی ایسے ویسے کلمات نکل جائے، یا بندہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو، کل قیامت کے دن حضرت کو اسی سلسلے میں اٹھایا جائے گا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے نا، ایک حاجی حج کے دوران سواری سے گر کر کے فوت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کفن نہیں دینے دیا، اس کا جو احرام تھا وہی اس کا کفن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ایسے ہی دفنا دو، کل قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، کیونکہ اس کا آخری عمل وہ تھا۔ اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی خیر کے اوپر ہو، جہاں ہم دوسرے دیگر نیک اعمال کرتے ہیں وہاں حضرت صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، حسن و حسین کی محبت ہمارے دل میں ضرور ہونی چاہیے۔ اور محبت کا مطلب میں پہلے بیان کر چکا ہوں، محبت صرف زبانی دعووں کی نہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، محبت ایسی کہ جیسی انہوں نے زندگیاں گزاری تھی ہم ویسی اپنی زندگیاں گزارنے کی کم از کم یار کوشش تو کریں، اگر نہیں گزار سکتے کوشش تو کریں، کل قیامت کو اللہ ذو الجلال کے نزدیک ہم ایکسکیوز تو پیش کر سکیں، ایک اللہ ذو الجلال کو بات تو بتلا سکیں کہ اللہ کوشش کی تھی لیکن بشری تقاضے کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ ہم کوشش بھی نہیں کرتے، جیسی انہوں نے زندگیاں گزاری ویسی زندگیاں گزارنے کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت 5واں اور آخری فائدہ اور ان کی فضیلت، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی، اللہ اکبر۔ جو بندہ ان سے محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ذو الجلال اس شخص کو جنت کے اندر ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اور ان کا ساتھ اٹ مینس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ۔ ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا کہ حسن و حسین کو اللہ ذو الجلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ میں نصیب فرمائے۔ جو بندہ، کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن روایات کے اندر موجود ہے کہ وہ انہی کے مرتبے کے اوپر، انہی کے درجے کے اوپر ہو، لیکن ان میں کچھ ضعف ہے، لیکن جو صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جو ایک ایسی قوم سے محبت کرتا ہے جسے وہ ملا نہیں ہے، اس کو دیکھا نہیں ہے، صرف اس کی سیرت پڑھ کر کے، ان کے واقعات سن کر کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کیا کرتا تھا۔ تو اگر آج ہماری محبت ہوگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ہم اللہ ذو الجلال سے امید کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ذو الجلال کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہمیں انشاءاللہ ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور ان کا ساتھ، ان کا مقام ادھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو رازدار رسول ہیں۔ رازدار ہوتے ہیں نا ہماری دنیا میں، میرا ایک دوست ہے، آپ کے کچھ ہو، جس کے ساتھ بندہ اپنی راز والی باتیں کرتا ہے، کسی نے دسی نا، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتلائے تھے۔ مجھے اور آپ کو آج تک صرف ایک منافق کا نام پتہ ہے، عبداللہ بن ابی، لیکن ان کے علاوہ جتنے منافق تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے تھے۔ یہ رازدار رسول ہیں،
ان کے متعلق ایک حدیث ملتی ہے، یہ بیان کرتے ہیں مسند احمد کے اندر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لے کر کے آئے، یہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کب کی ملاقات ہوئی ہے؟ غالباً کسی اور علاقے میں گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اماں جی کو کہا کہ عرصہ ہو گیا، ایک مدت ہو گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو کہتی ہے کہ میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگی، ڈپٹنے لگی، تو میں نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر ان سے ملاقات کرتا ہوں، آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، مغرب کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی اور عشاء تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کے نکلنے لگے نا، میں آپ کے پیچھے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا حذیفہ؟ جی اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مقام ہے، کیسا معاملہ ہے، اللہ تجھے اور تیری ماں کی مغفرت کرے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بس اسی کام کے لیے تو آیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں حذیفہ میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ جی اللہ کے رسول بتائیں۔ فرمایا کہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو مجھ سے پہلے اس دنیا کے اوپر کبھی نہیں آیا، اس روئے زمین کے اوپر اس نے کبھی قدم نہیں رکھا۔ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا آج، اور وہ کس لیے آیا ہے؟ وہ اللہ ذو الجلال سے اس بات کی اجازت لے کر کے آیا کہ میں محمد کو سلام کر کے آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے امام الانبیاء، یہ ہے خاتم الانبیاء، میرے اور آپ کے پیر۔ فرمایا کہ اس دنیا میں آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اجازت کیا لے کر کے آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کر کے آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال نے پھر اس کے ذریعے سے مجھے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ان فاطمہ کا، اے اللہ کے رسول آپ کی جو بیٹی، آپ کا جو لخت جگر فاطمہ سیدۃ اہل النساء، وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ وان الحسن والحسین، اور جو حسن اور حسین ہے رضی اللہ عنہما، وہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے کل قیامت کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اتنا شان اور مرتبہ ہوگا، اتنا مقام ہوگا اس دنیا کے اندر بھی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے مربی رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کے اندر جنہوں نے پرورش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لاڈ اٹھاتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ ذو الجلال ان کو اتنا شاندار مقام اور مرتبہ نصیب کرے گا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ بات ضروری ہے، ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن و حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ سچی محبت کریں۔ اور سچی محبت پھر وہی بات حضرت، جب ہم عملی زندگی کے اندر، عملی طور کے اندر جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے اوپر چلے، جس طرح انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک فرمان کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم اپنا صرف ایک خواہش نہیں چھوڑتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہم صرف اپنی ایک عادت نہیں بدلتے، ہم کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والے۔ جب اذان ہوتی ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں اور ہم سے پوچھ کے دیکھ رہے ہیں ہم حسن و حسین سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور اس کے علمبردار بنے ہوئے۔ حضرت کوئی فائدہ نہیں اس محبت کا جب تک ہم عملی زندگی کے اندر اللہ ذو الجلال کے پاس کچھ نہیں لے کے جاتے۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بشمول اہل بیت حسن و حسین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ویسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔